خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور نہایت قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، ایماندار کی زندگی میں جب خدا اس کو دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو ایماندار کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق اس کے لبوں سے شکر گزاری کے الفاظ ختم نہیں ہوتے، اور وہ خدا کے حضور میں بار بار جھکتا ہے۔ اور خدا کے کلام کے وسیلہ، خدا کے روح کی بدولت، خدا نے بنی آدم کو یہی سکھایا۔ شکر گزاری کرنا نہایت ضروری ہے کسی بھی ایماندار کے لیے، نہ صرف خوشی میں، نہ صرف تب جب دعاؤں کا جواب ملتا ہے، بلکہ اس وقت بھی جب دعاؤں کے جواب کے انتظار میں ایماندار اپنی زندگی کو جی رہا ہوتا ہے، جب آنسوؤں کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں جھکتا ہے اور منت و فریاد کرتا ہے، اس وقت بھی خداوند چاہتا ہے اس کے ایماندار بندے اور بندیاں خوش رہیں، شکر گزار رہیں، شکر گزاری کے نذرانے اس کے حضور میں لاتے رہیں، اپنے اٹھے ہاتھوں کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، پرستش کے ذریعے، ہر طرح سے، ہر حال میں ایماندار کے لیے شکر گزاری کا ہی حکم ہے۔ ہم سب کو یاد ہے جب بنی اسرائیل کی اتنی بڑی مثال، تقریباً 432 سال انہوں نے مصر کی غلامی میں گزارے، اور جب خداوند نے انہیں وہاں سے نکالا تو خداوند نے وہاں سے نکالنے سے پہلے کچھ وعدے کیے، اور بار بار موسیٰ سے کہا ان وعدوں کو یاد رکھنا، اور انہیں کہا کہ خداوند کی شریعت، خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب میں لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے مصر سے نکالا، کہ وہ یاد رکھیں گے جس دن میں انہیں وہاں سے نکالوں گا، بنی اسرائیل یاد رکھیں۔ اور وہ یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ جب ہمیں وہ مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، اسیری سے نکالتا ہے، تو کیسے اس کے کلام کی بدولت شکر گزاری کے گیت گا کر، اور بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا، اور آج وہی گیت میرے سامنے ہے، اور میں اس کی چند لائنیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم سب کی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور آج جتنے بھی لوگ شکر گزار دل کے ساتھ اس کے سامنے جھکے ہیں، جن کی دعاؤں کا کوئی جواب ملا ہے یا جو دعاؤں کے انتظار میں ہیں، وہ ضرور یہی ایمان رکھیں کہ خداوند بھلائی کا خدا ہے، بھلے ہی دیر لگے، بھلے ہی انتظار لمبا ہو، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ خروجی کی کتاب کے 15ویں باب میں پھر ہم اس شکر گزاری کی بڑی مثال کو دیکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل نکلے، وعدہ کی سرزمین پر پہنچے، تو پھر موسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے اس گیت کو گایا۔ اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت میں، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا، ہماری ہر اس مشکل کو، ہر اس چیلنج کو سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی گاؤں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ جنگ کرنا سکھاتا ہے اور ہمارے لیے، ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ میرے عزیز سامی، اپنے ایمان اور یقین کو کبھی بھی ہلنے نہ دے، چٹان پر اسے ٹکائے رکھے، ایمان کی چٹان جو خداوند یسوع میں خدا نے ہم سے وعدہ کے طور پر ہمیں عطا کی، وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور شکر گزاری ہم سے مانگتا ہے۔ شکر گزاری کرنا زیبا ہے ہر ایک ایماندار کے لیے۔
خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے